دنیا میں سب سے وفادار جانور کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلے بات کتوں کی ہے، کیونکہ کتے اپنے مالک کے بہت وفادار ہوتے ہیں۔ کئی بار یہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں اور ساتھ ہی خطرہ محسوس ہونے پر جان لے بھی سکتے ہیں۔ دنیا میں کتوں کی 340 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے چینل عدیل وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بغل والی گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ چو چو اس نسل کے کتوں کی شکل دیکھ کر آپ آسانی سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ یہ دیکھنے میں بہت ہی کیوٹ اور معصوم لگتے ہیں۔ ظاہری شکل ہمیشہ دھوکے باز ہوتی ہے۔ یہ مثال اس نسل پر فٹ بیٹھتی ہے۔ دراصل یہ شکاری بریڈ ہے۔ یہ شروع سے ہی مویشیوں کی حفاظت کے لیے پالے جاتے تھے۔ ماہرین کے مطابق 2000-3000 سال پرانی بریڈ ہے۔ مارکو پولو نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ اس کے نام سے آپ کو لگا ہوگا کہ اس کا تعلق چائنا سے ہے، مگر بیسیکلی یہ نسل سائبیریا سے تعلق رکھتی ہے۔ اپنے خوبصورت گھنے بالوں کی وجہ سے یہ یورپ کی سب سے پسندیدہ ڈاگ میں سے ایک ہے۔ ان کی ہائٹ 55 سینٹی میٹر اور ویٹ 32 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اٹینشن کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں پراپر اٹینشن نہ دی جائے تو یہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں اور غصے میں آنے پر کسی کو نہیں چھوڑتے۔ سائبیرین ہسکی، جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس بریڈ کا تعلق سائبیریا سے ہے۔ اس نسل کے بارے میں مشہور بات یہ ہے کہ یہ پیدا ہی دوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ کتے بہت ہی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی عقل مند ہوتے ہیں۔ انہیں سلنٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بنا پہیوں والی گاڑی برفیلے علاقے میں کھینچنے کے کام آتی ہیں۔ اس بریڈ کے کتوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم درجہ حرارت والے علاقوں میں گھنٹوں زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر آنکھیں نیلی ہوتی ہے اور ان کی نوز کا کلر ان کی کلر کوٹنگ کے ساتھ میچ ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ان کتوں کو US آرمی کے نوجوانوں کے لیے ادویات، خوراک، دودھ اور دیگر دوسری چیزیں پہنچانے کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ ان بریڈ کا تعلق بھیڑیوں کی ایک نسل سے ہے اور کہیں نہ کہیں ان میں بھیڑیوں جیسی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ غصے میں آنے پر یہ بھیڑیوں کی طرح خطرناک ہو جاتے ہیں۔ باکسر، اس بریڈ کا تعلق جرمنی سے ہے۔ اس بریڈ کو باکسر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جب یہ کتا کھیلتا ہے یا کھڑے ہونے کی پوزیشن میں بالکل باکسر کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس بریڈ کو باکسر کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو زیادہ تر گھاٹوں کی طرح یوز کیا جاتا ہے۔ اس بریڈ کی سب سے خاص بات کہ ان کو روزانہ 2 گھنٹے تک ایکسرسائز کروانا لازمی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایکٹیو رہتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس بریڈ کے ڈاگ غصے سے اپنے دانت پیسنے لگتے ہیں اور زمین سے مٹی کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق ان ڈاگ کو بچوں سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ اس ڈاگ کے بریڈ کی نیچر بہت ہی غصے والی ہوتی ہے اور غصے میں یہ بہت ہی زیادہ خون خوار ہو جاتے ہیں اور سامنے آنے والے کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں۔ ہائیبریڈ دوستو، اگر آپ کے پاس ولف ہائیبریڈ ڈاگ ہے، اگر وہ آپ کے دانت چاٹنا چاہتا ہے تو چاٹنے دیجیے گا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈاگ دانتلی کر کے آپ کو اپنے جھنڈ میں شامل ہونے کا سگنل دیتے ہیں۔ یہ بالکل جنگلی بھیڑیوں کی طرح ہے۔ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تیتلی کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو یہ آپ کا چہرہ اپنے منہ میں دبوچ لے گا جب تک آپ اسے اپنی تیتلی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ ڈاگ جھاڑیوں اور درختوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں روزانہ 2 سے 4 پاؤنڈ گوشت کھلانا لازمی ہے۔ اگر آپ اس بریڈ کے ڈاگ کو اپنے گھر لا رہے ہیں، اس بریڈ کے ڈاگ کی سب سے زیادہ چیخیں سننے کے لیے تیار رہیے گا
क्योंकि इनकी सुनने की हिस्स बहुत ही तेज होती है, इसलिए ये बहुत ही दूर से आने वाली हल्की सी भी कुत्ते की आवाज सुनकर भेड़ियों की तरह चीखना शुरू कर देते हैं। ये डॉग ब्रीड नेचर में बहुत ही खूनख्वार होती हैं। आमतौर पर ये जर्मनी और यूरोप जैसी कंट्रीज में पाए जाते हैं। बुल मैस्टिफ, ये डॉग ब्रीड इंग्लैंड से है। इसे घाटों के तौर पर ब्रीड करवाया गया था। ये ब्रीड मैस्टिफ और बुलडॉग से ग्रुप से 1860 में बनाई गई थी। इन कुत्तों को लाखों कुत्ते भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जिंदगी का मेन मकसद ही लड़ाई करना होता है। अजनबियों के बीच जाते ही ये कुत्ते बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और हमला करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। ताकतवर होने की वजह से इन्हें संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इन्हें पालना मुकम्मल बना है। अब तक ये कुत्ते कई लोगों की जान ले चुके हैं और इस ब्रीड का कुत्ता किसी पर हमला कर दे तो इसको इससे छुड़वाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डोबरमैन, अगर आप डोबरमैन के आसपास हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डॉग सिर्फ अपने ओनर के ही वफादार होते हैं। किसी दूसरे शख्स से थोड़ा सा भी खतरा महसूस हो तो ये फौरन इस पर हमला कर देते हैं। डोबरमैन को ज्यादातर पुलिस और आर्मी में यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी सूंघने और समझने की सलाहियत बहुत ही ज्यादा होती है। ये नस्ल दर हकीकत खतरनाक नहीं, मगर हद से ज्यादा तेज और काटने की सलाहियत की वजह से ये गुस्से में आ जाए तो अपने मुखालफों को भी नहीं छोड़ते। इसी वजह से इन्हें बहुत से ममालिक में बैन किया जा चुका है। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।